اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کی تفسیر کا سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن اور واضح کتاب کی آیات ہیں. اب سب سے پہلی بات یہ کہ حروف مقطعات کے میننگز آج تک بھی کوئی اوتھینٹک اور ویلڈ اس کی کوئی تفسیر نہیں ملتی. تو یہ کہ ہم سب کے لیے پہلا لیسن اس پہلے ان حروف کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا. ہم جتنے بھی نالجبل ہوں گے پھر بھی ہم خود کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا علم کامل ہے اور ہماری عقل کامل ہے. اور بعض چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے غیر اہم ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کے بارے میں جانا چاہے، جو کہ سورہ یوسف میں آگے بہت زیادہ ہمیں پتہ چلے گا. جیسے یوسف علیہ السلام کی والدہ کا ذکر نہیں ہے، اسی طرح عزیز مصر کی بیوی کے نام کا ذکر نہیں ہے. یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں انسان کی ہدایت کے لیے. تو یہ سورہ یوسف کا پہلا لیسن ہے کہ بعض چیزیں انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں، انسان کے جاننے کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے دنیا اور آخرت کی، اور بعض چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں. تو انسان کا کام یہ کہ ان غیر ضروری چیزوں کو تجسس نہ کرے، بلکہ ان کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کے نالج میں نہیں ہے وہ. اور پھر اس کے بعد یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ آیات ہیں ایک کتاب کی جو واضح ہے. اب یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے، یہ ہمیں سکھانا مقصود ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان ایک اسپیچ کرتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کے اندر بعض اوقات اس کے لفظ کچھ غلط نکل جاتے ہیں. جیسے میں اگر آڈیو ریکارڈ کرتی ہوں تو پھر اس آڈیو میں میری بعض اوقات کچھ لفظ غلط نکل جاتا ہے، پھر میں اس کو ٹھیک کرتی ہوں، اس کو کریکشن کرتی ہوں. جبکہ یہی چیز اگر میں آپ کو لکھ کے دوں گی تو وہ پرفیکشن والی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ کوئی غلط لفظ لکھ دوں گی، میں اس کو اریز کروں گی اور دوبارہ سے اس کو ٹھیک کر کے آپ کو پریزنٹ کروں گی اور آپ کے سامنے بھیج کر دوں گی آپ کو. تو اس کے اندر غلطی کا امکان بہت ہی مائنر ہوگا. تو یہی اس آیت میں بتانا مقصود ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ کتاب ہے جو کہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے. تو یہ قرآن پاک ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ تدریجاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ یہ کتاب کی شکل میں محفوظ تھا. تو یہ قرآن پاک ایک کتاب ہے اور یہ ہر قسم کی غلطی سے بالکل پاک ہے اور ہر زمانے میں اپلیکیبل ہے، اور اس کی کسی بات میں کوئی جھول نہیں ہے، کسی بات میں کوئی غلطی کا امکان تصور ہے ہی نہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں تاکہ تم عقل سے کام لو. اب یہاں پہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو عربی زبان میں نازل کیا تو یہ صرف اہل عرب کے لیے ہے. نہیں، قرآن ہر انسان کی ہدایت کے لیے ہے، اور کیونکہ انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے تو اس لیے ضروری تھا کہ انسانوں ہی کی کوئی زبان کا انتخاب کیا جائے. تو جس زبان کا انتخاب کیا گیا وہ عربی ہے. عربی اس لیے کیونکہ یہ بہت ہی فصیح اور بلیغ زبان ہے. یہ تھوڑے سے چند لفظوں میں بہت گہرے میننگز اس میں بیان کر دیے جاتے ہیں. تو یعنی جتنا زیادہ کہتے ہیں کہ لینگویج کے اندر لنگوسٹک کے اندر بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو بہت چند لفظوں میں بڑی بات بیان کر دی جائے. تو وہ قرآن پاک اسی لیے عربی زبان میں نازل کیا گیا کیونکہ عربی کے اندر وہ فصاحت اور وہ بلاغت اور وہ لنگوسٹک وہ ابیلٹی موجود ہے کہ یہ چند لفظوں کے اندر بہت بڑی بڑی بات اور بہت گہری باتیں اس میں بیان ہو جاتی ہیں. اب یہ کہ تم عقل سے کام لو. عربی زبان میں ہم نے نازل کیا ہے، تم عقل کا استعمال کرو، اس کو سمجھو اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرو. اور اس کو جب سیکھو گے، اس کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی عقل کے دروازے کھولو. اب ہم نے اگر سورہ یوسف پڑھنی ہے اور سیکھنی ہے تو ہم نے اپنی عقل یوز کرنی ہے. آپ سب کی اگر ہم 6 لوگ ہیں 7 لوگ ہیں تو ہم سب کی اپنی اپنی اوپینینز ہیں، اپنی اپنی عقل ہے. اگر ہم 6 لوگ اپنی اوپینین اپنی عقل کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق ایک پوائنٹ یہاں پہ رکھیں گے، 6 لوگوں کی عقل شامل ہو گئی نا. اب 6 لوگوں کی عقل شامل ہوگی تو وہ ہمارے نالج میں اضافہ ہی کرے گی، بجائے یہ کہ ایک انسان اپنی عقل استعمال کر کے ایک اوپینین دے گا. تو یہ ہے کہ ہم نے اسی اصول کے تحت ایک دوسرے کے نالج میں اضافہ کرنا ہے اور ایک دوسرے کی عقل میں اضافہ کرنا ہے. عقل کیا ہے؟ عقل سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے. تو ہم نے اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کرنا ہے، اور عربی زبان کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اب کہتے ہیں کہ اگر آپ عربی سیکھو تو آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے ذہن کی گرہیں کھلتی ہیں، آپ کے ذہن کا وہ جو بھی کیونکہ لینگویج ایک تو لینگویج لرننگ آپ کسی اور لینگویج کو بھی سیکھیں گے تو ہمارے نئے ہمارے نیورل نیٹ ورکس بنتے ہیں. تو لینگویج ایکوزیشن اتنی اہم ہے. تو یہ جو عربی زبان ہے اس کو جب آپ سیکھیں گے تو آپ کے نیورل نیٹ ورکس بہت زیادہ اس طرح کے بنیں گے جہاں سوچنے سمجھنے کی آپ کی جو کیپیسٹی ہے وہ زیادہ یوز ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس میں جب اس کی ڈیپتھ میں جاتے جاؤ گے تو آپ اس طرح کے ورڈز فریزز اور ایڈیم سیکھو گے جس میں چھوٹے 2 لفظوں سے ایک بہت بڑی بات بیان کر دی جائے گی. تو یہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے تاکہ عقل کا استعمال کرو، عقل سے کام لو. نحن نقص علیک احسن القصص. اب ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں ایک بہترین قصہ. اب یہ کہ قرآن پاک بہترین زبان میں نازل ہوا عربی، بہترین جو فرشتوں میں سب سے بزرگ فرشتے تھے حضرت جبرائیل امین اس کو لے کے آئے، بہترین جو زمین کا علاقہ تھا مکہ اور عرب وہاں پہ نازل ہوا، اور بہترین وقت پہ نازل ہوا. بہترین وقت پہ اس طرح نازل ہوا کیونکہ انسان جو ہے انسانیت ترقی کی منازل طے کرتی ہدایت اور روحانی طور پہ اتنی زیادہ پستی کا شکار ہو گئی تھی کہ ایک نبی کی بہت زیادہ شدت سے ضرورت تھی، ایک مسیحا کی ضرورت تھی. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک نازل کیا. تو یہ بہترین وقت پہ نازل ہوا. اب ان بہترین جو قصص الانبیاء ہیں ان میں سے بھی سب سے بہترین حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ نصیحت کے پوائنٹس ہیں، بہت زیادہ اس میں سیکھنے کی اور عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کی طرف ایک ایسا قصہ بتا رہے ہیں جو بہترین ہے، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اس قرآن میں. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے غافل تھے، آپ کو نہیں پتا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. یہ مشرکین نے آپ سے سوال کیا اور ہم آپ کو اب بتا رہے ہیں ایک بہترین قصہ. اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے. ایک اور چیز ہے یہاں پہ نقصو اور قصص کا جو لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. تو جب ایک قصہ کو ہوتا ہے، وہ جب کوئی قصہ سناتا ہے تو وہ ترتیب سے بتاتا ہے کہ پہلی چیز یہ ہوئی، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. تو بالکل اسی طرح جب سورہ یوسف کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یوسف علیہ السلام کی تھرو آؤٹ لائف میں کیا کس طرح سے معاملات ہوتے رہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ پتہ چلیں گے. لیکن یہاں پہ ایک اسٹیپ کے فوراً بعد ہمیں نیکسٹ اسٹیپ نظر آئے گا. جیسے یوسف علیہ السلام کی بچپن اور وہ ساری باتیں نہیں بتائی گئیں، ڈائریکٹ شروع کیا گیا جب انہوں نے خواب دیکھا.
اسٹارٹ ہی وہیں سے کیا گیا. یعنی یہ جو قرآن پاک یہ ڈیکڈس کو کور کرتا ہے قرآن پاک, اور وہ ڈیکڈس کی اسٹوری کو چند آیتوں میں بتایا گیا ہے, لیکن بتایا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی گیا ہے. اب اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہے, وہ ہمارے لیے ضروری ہے. وہی حکمت ہے, وہی علم ہے, وہی معاملہ فہمی ہے, اور وہی عقل سے کام لینا, اور وہ ہم نے سیکھنا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا, یا ابتی, میرے پیارے ابا جان, انی رائیتو, میں نے دیکھا, احد عشرہ کوکبا, میں نے دیکھا 11 ستارے ہیں, والشمس, اور سورج ہے, والقمر, اور چاند ہے, رأیتہم, میں نے دیکھا ہے. پہلے بھی انہوں نے کہا رأیتو, پھر کہہ رہے رأیتہم لی ساجدین, میں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو مفسرین کے مطابق انہوں نے پہلے خواب دیکھا جس میں صرف چاند اور ستارے تھے اور سورج تھا, اور دوسری دفعہ دوبارہ دیکھا. پہلی دفعہ انہوں نے اگنور کیا, انہوں نے اس کو اتنا بادر نہیں کیا, اس کو اتنا اٹینڈ نہیں کیا, اور سیکنڈ ٹائم جب ان کو دوبارہ خواب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں, اور اس ٹائم پہ وہ الرٹ ہوئے, پھر وہ اپنے والد کے پاس گئے. اب یہاں پہ بیک گراؤنڈ اسٹوری میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, دیکھنے کو ملتا ہے کہ آگے بھی بتایا گیا ہے جیسے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت زیادہ پسندیدہ تھے, اور ان کے والد بہت زیادہ پیار کرتے تھے, یعنی وہ بچپن سے ہی. اب یعقوب علیہ السلام تھے نبی, اور نبی کی محبت, ان کے 12 بیٹے ہیں, ان میں سے ایک بیٹے کے ساتھ اتنی محبت کی کیوں ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا بچپن انتہائی اس طرح کی ان کے اندر فہم و فراست تھی, اتنے زیادہ وہ حیران کن باتیں کرتے تھے. جیسے بعض اوقات بچے ہوتے ہیں جو بہت انٹلیکچوئل بات کر جاتے ہیں, اور ہم حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ بچہ بڑا ذہین ہے. تو وہ ان کے اندر اس طرح کی قابلیت تھی کہ ایک نبی, کیونکہ باپ نبی ہے, تو انہوں نے وہ دیکھ لیا, انہوں نے پرکھ لیا کہ یہ بیٹا ہے جو میرا آگے جا کے جس کو نبوت ملے گی, یا آگے جا کے جس کا فیوچر برائٹ ہے کائنڈ آف. تو اسی لیے وہ اس کو زیادہ خیال رکھتے تھے, اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے, اس کو زیادہ اٹینڈ کرتے تھے. یہی چیز ان کے بھائیوں کے لیے بہت زیادہ جیلسی والی تھی کہ وہ ہماری بجائے یوسف کو کیوں اتنا پیار کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا. اب یہاں ایک اور چیز ہے سیکھنے والی, پیرنٹنگ. اب یہاں پہ پیرنٹنگ کا ایک رول ہے, اور وہ یہ ہے کہ یوزلی ہم بچے, جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے, ہمارا گو ٹو پرسن کون ہوتا ہے, والدہ, مدر ہوتی ہیں. یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ دیکھیں, بچوں کے لیے گو ٹو پرسن صرف ماں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ باپ ہونا چاہیے, کہ وہ جائیں اور اپنے باپ کو جا کے بتائیں کہ ہمیں یہ چیز پرابلم کر رہی ہے, ہم کنفیوز ہو رہے ہیں, ہمیں کنفیوژن ہو رہی ہے. اب ایک بچہ ہے جس نے پہلی دفعہ ایک خواب دیکھا لیکن اس نے اگنور کیا, دوسری دفعہ دیکھا اس نے آ کے اپنے فوراً فادر سے ڈسکس کیا کہ مجھے اس طرح خواب آیا, اور میں, کیونکہ وہ ہیزیٹیٹ بھی کر رہے ہیں کہ اب ان کے اندر فہم و فراست بچپن سے ہی تھی. انہیں مفسرین کے مطابق ان کو آئیڈیا تھا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے, اسی لیے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ دیکھیں سورج اور چاند اور ستارے یہ بہت دور ہیں, اور دور ہونے کا کیا مطلب ہے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کو تو خوابوں کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی. تو انہیں یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ میں نے ان سب سے دور ہو جانا ہے, اور اس دفعہ دور ہونے کے بعد پھر ہم ملیں گے, اور جب ملیں گے تو اس ٹائم پہ یہ مجھے سجدہ کریں گے, یعنی میرے آگے تعظیم سے جھک جائیں گے. تو وہ اسی لیے کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے, اور انہوں نے جب اپنے والد کو بتایا تو والد نے بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ ہاں اس خواب کا یہی مطلب ہے. اور یہی آگے آیتوں میں بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا. قال یا بنیا, انہوں نے کہا میرے پیارے بیٹے, لا تقصص رؤیاک, تم نے یہ کسی کو بتانا نہیں ہے اپنا خواب, علی اخوتک, اپنے بھائیوں کو تو نہیں بتانا, فیکیدوا لک کیدا, وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں, کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. اب اس آیت میں دیکھیں ایک اگین پیرنٹنگ کا کیا رول ہے کہ وہ آبزرونٹ ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ اس بیٹے کے اندر میرے قابلیت ہے, یہ اس کا فیوچر برائٹ ہے, اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ باقی بچوں کے انداز اور اعتبار کیسے ہیں, اور وہ ایکسٹرا مطلب اس کو پازیٹیو اتنا نہیں کر رہے کہ دیکھو تمہارے بھائی ہیں اور وہ تم ان سے پیار کرو. یہ انہوں نے پریکٹیکل آپٹیمزم کا ایک میسج دیا کہ نہیں دیکھو پریکٹیکلی ٹھیک ہے وہ تمہارے بھائی ہیں, لیکن وہ اگر تم یہ بات بتاؤ گے ان کے اندر جیلسی آ سکتی ہے, وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں, وہ تمہارے خلاف کوئی چال چل سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ آپٹیمسٹک بنانے کا خیال کرتے ہیں, جی پازیٹیو رکھو, ایک دوسرے کی نیگیٹیوٹی نہ ڈالو, کبھی بھی نہیں. بچوں کو ریالٹی کا بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کو جس ٹائم خواب آیا, مفسرین کے مطابق اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی. اب 13 سال کا بچہ تو بہت چھوٹا ہے, تو اس کو بتا رہے ہیں کہ نہیں دیکھو ریالٹی یہاں پہ لائف کے اندر, ورلڈ کے اندر کچھ ریالٹیز, ہارش ریالٹیز ہوتی ہیں. تمہارے بھائی ہیں, تم ان سے بہت پیار کرتے ہو, وہ بھی تم سے پیار کرتے ہیں, لیکن شیطان جو ہے نا وہ کبھی بھی انسان کو بہکا سکتا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا ایک یہ بھی دکھایا گیا ہے, بتایا گیا ہے, آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ ایک ویڈیو کیمرہ ہے جو پرانے 1900 BC بیفور کرائسٹ, عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 1900 صدیاں پیچھے چلے جائیں, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں ایک ویڈیو کیمرہ لگا ہوا ہے, اور آپ کو سارے سینز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے والد کے پاس آئے ہیں یوسف علیہ السلام, اور یعقوب علیہ السلام آگے سے ان کو سکھا رہے ہیں کہ نہیں دیکھو یہ جو شیطان ہے یہ دشمن ہے انسان کا, اور یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان محبت پیار سے رہے. اور تمہارا جو خواب ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فیوچر برائٹ ہے, تو یہ خواب ہے تم نے بتانا نہیں ہے کسی کو. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے شیطان بہکا دے, اور وہ کوئی اس طرح کی سازش اور چال کر لیں جس تمہیں نقصان ہو. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ, اور وہ پھر آگے کہتے ہیں کہ اسی طرح آپ کا رب آپ کو چنے گا, ربک وَيُعَلِّمُكَ, اور آپ کو سکھائے گا, من تاویل الاحادیث, معاملہ فہمی, باتوں کی تعویل کرنا, ان کی روٹ تک پہنچنا, کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اس کی جڑ کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کیوں ہو رہی ہے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ, اور تم پہ نعمت اپنی تمام کر دے. اب یہاں پہ کس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے, علیک وعلی آل یعقوب, جو تم پہ کی اور آل یعقوب پر, کما اتمھا, جو نعمت ہے وہ تم پہ اور آل یعقوب پہ تمام کرے جیسے اس نے پوری کی تھی علی ابویک, تمہارے والد پر, من قبل ابراہیم و اسحاق, ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر, ان ربک علیم حکیم, بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے. اب نعمت یوسف علیہ السلام کو حکمرانی ملی, لیکن یہاں پہ جو بشارت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں 13 سال کے بچے کو, وہ حکومت کی نہیں ہے, وہ نبوت کی ہے, کیونکہ انہوں نے آگے بتایا کہ جس طرح تم آپ کے دادا اور پردادا اور والد کو نبوت ملی, اس طرح آپ کو نبوت ملے گی. یعنی انہوں نے خواب سے ہی انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ نبوت ملے گی. اب وہ 13 سال کا بچہ ہے, وہ کنفیوز ہے, لیکن اس کو خواب کی تعبیر کا آئیڈیا ہو گیا, لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ پتا ہے کہ دور ہوگا اور یہ میرے آگے تعظیم میں جھکیں گے, لیکن یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ نبوت ملنے والی ہے, نبوت ملے گی.
اور آپ کے رب آپ کو چنیں گے اور آپ کو معاملہ فہمی سکھائیں گے. اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ جو باقی بیٹے ہیں 12 باقی جو بیٹے ہیں وہ ایک جتھا ہے اور وہ ایک اسٹرانگ ایک ٹیم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کے اندر قابلیت ہے اور کس کو اس قابلیت تک پہنچانے کے لیے کس رستے سے گزارنا ہے. اب یوسف علیہ السلام کا خواب تو نبوت کا خواب ہے, لیکن ان کی جو زندگی ہے, ان کی جو لائف کی اسٹرگل ہے وہ انتہائی پینفل ہے. اور دوسری طرف یعقوب علیہ السلام ہے, تو انہوں نے جب خواب دیکھ لیا اور انہوں نے جب پتہ چل گیا کہ ان کا جو چہیتا اور سب سے لاڈلا بیٹا وہ دور جانے والا ہے, تو انہوں نے فوراً کہا کہ ان ربک علیم حکیم, بے شک تو جو آپ کا رب ہے نا وہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. تو یعنی جو بھی ہونے والا ہے نا اب آگے آپ کی لائف میں اور میری لائف میں بھی وہ حکمت میں مبنی ہوگا. اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ, بے شک ہے نشانیاں یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں, آیات للسائلین, آیات نشانیاں ہیں لسائلین, سوال کرنے والوں کے لیے. اب سوال کس سے کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یعنی یہاں پہ اگین ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو قریش مکہ, دیکھو کہ تمہارا کیا رول ہے. تم یہاں پہ اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا رول پلے کر رہے ہو, اور ایٹ دا اینڈ یوسف علیہ السلام کو جس طرح کامیابی ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گی. اور اسی طرح آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہاں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ نشانیاں ہیں. ہم بھی دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا رول پلے کر رہے ہیں, ایز اے پیرنٹ کیا رول پلے کر رہے ہیں, اور اگر ہم بچے ہیں تو ہمارا کیا رول ہے, ہم پیرنٹس کے ساتھ ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے, وہ بھی بتایا جائے گا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی شکل میں کہ ان کا پیرنٹس کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ تھا. اس قالو لیوسف و اخوہ, جب وہ سارے بیٹھے اور انہوں نے مل کے بیٹھے ہوں گے, انہوں نے کہا جی لیوسف, یوسف اور اس کا بھائی بنیامین, احب الی ابینا, ہمارے والد کو محبوب ہے, منا, ہم سے, ونحن عصبہ, اور ہم تو ایک جماعت ہیں, جتھا ہیں, ان ابانا لفی ضلال مبین, جو ہمارے یہ جو باپ ہے نا یہ بالکل ہی ان کی ضلال کا مطلب ہے گمراہی کا شکار ہونا, یعنی بالکل ہی سٹھیا گئے ہیں, بالکل ان کی عقل کام کرنا بند ہو گیا. اب والد ان کا کون تھا؟ نبی, اس وقت کا نبی ہے, اور وہ اپنے والد کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے والد ہیں نا ان کو بالکل نہیں سمجھ آ رہی, یہ ان کو نہیں پتا کہ کس طرح سے, یعنی ایک نبی کو آپ کہہ رہے ہو. یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے, یہ obsessive لو ہے. یہ کیونکہ یہ جو صورت ہے یہ ایموشنس کو بہت ڈیل کرے گی, ایموشنس کو بہت ایموشنل انٹیلیجنس کو بہت ڈیل کرے گی. تو یہاں پہ کس محبت کے ایموشن کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو محبت بہت تھی. اور ایسا نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی, محبت تھی. تو جب آگے جب انہوں نے جانا تھا مصر, تو انہوں نے کہا کہ ایک دروازے سے نہ داخل ہونا, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, یعنی وہ محبت تھی, لیکن وہ اس کو آئیڈیا نہیں لگا سکے. وہ چاہتے تھے کہ جو ہمارے والد ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں وہ ہمارے وے میں ہمارے طریقے سے چلیں, یعنی ایک کنٹرولنگ اور obsessive قسم کا پیار وہ چاہتے تھے اپنے والد سے, کہ جس طرح ہم کہیں نا اس طرح ہمارے والد ہم سے پیار کریں, جس طرح ہم کہیں ہمارے والد اس طرح سے چلیں. اگر ہم کہیں کہ یوسف علیہ السلام سے پیار نہیں کرنا تو وہ پیار نہیں کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ان کا پیار تھا یہ اتنا obsessive ہو گیا تھا, اتنا ایکسٹریم پہ چلا گیا تھا کہ اس کے اندر جیلسی کا فیکٹر آنا شروع ہو گیا تھا, وہ حسد کرنا شروع ہو گیا تھا کہ دیکھو ہم زیادہ ہیں, ہمارے اندر قابلیت زیادہ ہے. اور حسد کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو برتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں کہ محبت اتنی بڑھ گئی کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیا, اور دوسرے کی محبت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. کوئی صحیح اور غلط کا کوئی فرق نہیں ہے, بس وہ کرنا ہے جو دل چاہ رہا ہے, اور محبت حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جاؤ. اور جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کی بھی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین, بالکل ہی سٹھیا گئے ہیں, بالکل ہی گمراہ ہو گئے ہیں. اقتلوا یوسف کو قتل کرو, او اطرحوہ ارضا, یا اس کو چھوڑاؤ کسی ایسی جگہ پہ کہ اس کو کسی دور دراز جگہ پہ چھوڑاؤ. یخل لکم وجہ ابیکم, پھر کیا ہوگا کہ جو تمہارے والد کی جو توجہ ہے نا پوری کی پوری تمہاری ہو جائے گی. وتکونوا من بعدہ قوما صالحین, اس کے بعد تم پتہ کیا کرنا کہ تم نیک ہو جانا, گناہ کے بعد توبہ کر لینا. اس کے علاوہ اس کا ایک میننگ یہ بھی بنتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے سارے کے سارے کام جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے. یعنی جو اصل بیچ میں کانٹا ہے نا کہ جس کی وجہ سے ہماری محبت بانٹی جا رہی ہے, جو ہماری محبت کو شیئر کر رہا ہے, اس کو یہاں سے جو ہمارے رستے کا کانٹا ہے اسے نکالو, ہمارے کام سارے سیدھے ہو جائیں گے. ہمیں صرف اٹینشن جو اپنے والد کی چاہیے اور وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے گی. قال قائل منهم, پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو. اب یہ اس کے دماغ میں کیسے آیا؟ وہ تو قتل کرنے والے تھے یا کوئی کسی ایسی جگہ پہ چھوڑنے والے تھے جہاں سے واپس ہی نہ آ سکیں. اس نے کہا کہ نہیں قتل نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی. اس نے کہا کیوں اپنے قتل کا الزام اپنے ہاتھ پہ لینا ہے, ایسا کرتے ہیں یوسف کو چھوڑ دیتے ہیں. والقوہ فی غیابۃ الجب, غیابہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی کنویں کی تہ جس کے اندر تاریکی ہو, کیونکہ کنواں اتنا گہرا ہوگا کہ وہ نیچے جاتے جاتے نظر ہی نہیں آتا, تاریکی ہو جاتی ہے. جب کہتے ہیں بہت گہرا کنواں, اسے گہرے سے کنویں میں اس کی تاریکیوں میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. یلتقطہ بعض السیارہ, کوئی وہاں سے قافلہ گزرے گا اور اس کو وہ لے جائے گا. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ہم یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے اپنے رستے سے ہٹاتے ہیں. اب یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک تو یہ کہ ایک محبت ہوتی ہے جو رسپیکٹ کے ساتھ ہوتی ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کے ساتھ تھی. ایک محبت ہے جو وداؤٹ رسپیکٹ ہے, وہ محبت ہے وہ زہریلی محبت ہے, ٹاکسک لو ہے. اور وہ اپنے والد سے ٹاکسک لو کا شکار تھے, جس میں نہ ہی والد کی رسپیکٹ ہے, نہ ہی اس کے مقام کا خیال ہے, نہ ہی مرتبے کا خیال ہے, بلکہ اپنی خواہشوں کا خیال ہے, اور اپنی ایگو کا خیال ہے, اپنی ڈیزائرز کا خیال ہے. اور اس میں اپنے بھائی کی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے, اپنے بھائی کو مارنے کا کوئی خیال نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ پہلے ہی بتا دیا گیا ان الشیطان للانسان عدو مبین, کہ یہ شیطان ہے جو انسان کا کھلا دشمن ہے, اور وہ انسان کے دماغ میں اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے. وہ انسان کے ایموشنز کو اس قدر زیادہ ہوا دیتا ہے ہمارے دلوں کے اندر, وہ کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. اور وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھونک مارتا ہے ہمارے دل پہ. وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اندر محبت کی چنگاری ہے تو وہ اس کو پھونک مارتا ہے, اس کو اور ہوا دیتا ہے کہ یہ چنگاری بڑھتے بڑھتے نا پوری آگ بن جائے. اور وہ پوری جب آگ بنتی ہے, اوبویسلی جب آپ کے فیلنگز, آپ کے ایموشنز اتنے انٹینس ہوں گے کہ وہ آگ بن گئے ہیں, تو وہ دوسروں تک بھی آگ پہنچے گی. تو یہ ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو دیکھیں. ہمارے اندر کسی کے لیے اگر جیلسی ہے, ہمارے اندر کسی کے لیے اگر محبت ٹاکسک محبت بن گئی ہے, ٹاکسک لو بن گیا ہے, اور اگر ہماری جیلسی انتہائی ایکسٹریم کو پہنچ گئی ہے, تو ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ ہمارا کیا کردار ہے, ہمارا کیا رول ہے؟ ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا کردار تو نہیں ادا کر رہے کسی کی زندگی میں. تو